اچھا، ایک حدیث جو ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا نا، اس حدیث کو لے کر نا کثرت لوگ غلطی میں ہیں۔ اچھا، وہ غلطی کیا ہے؟ ہمارے ہاں اجمی لوگ خاص کر کے اس معاملے میں، صبح سحری ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، اور اذان دو، سحری جو ہے وہ کرتے رہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ مشہور ہو گیا، اور حدیث بھی لاتے ہیں یہ والی، اور حدیث اصل میں ہے کیا، اور لوگوں نے کم علمی کی وجہ سے جن مولویوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث یہ ہے کیا چیز، اس کا معنی کیسے لیا جائے گا، وہ حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں بیان فرمائی ہے؟ نا علم ہونے کی وجہ سے کثرت، یعنی کہ 50% سے زیادہ لوگوں کا روزہ خراب کر دیا مولویوں نے۔ یہ حدیث کیا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کو ہرگز بلال کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے۔ بلال کے، یہ حدیث صحیح ہے، کسی کو بلال کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے، بس اتنی بیان کر دی، آگے پھر چھوڑ دیا۔ بس بے شک وہ تو اذان صرف اس لیے دیتا ہے تاکہ تہجد پڑھنے والا وہ بیدار ہو جائے۔ حضرت بلال حبشی تو تہجد کی اذان دیا کرتے تھے۔ ام مکتوم جو ہیں صحابی رسول، نبی نے صحابی تھے، وہ اذان فجر دیا کرتے تھے۔ مولویوں نے صرف اتنا لے لیا، اور لوگوں نے یہ جب حدیث پڑھی تو انہوں نے اپنی طرف سے لگا لیا، یہ مولوی کہتے ہیں کہ جب سحری ہو رہی ہو، اذان ہو رہی ہو تو سحری نہ کھاؤ، اور یہ تو سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو ہرگز بلال کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے۔ اب یہ ان کی بات جب سنتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ لیکن دنیا میں بہت سارے عالم بھی ہیں، ان کی جہالت کا انہوں نے نچوڑ بھی نکالا ہے۔ اور بھائی کیا ہو گیا تمہیں، عقل کے اندھو، اگر علم نہیں ہے تو علماء جو حق والے علماء ہیں، جو صحیح بیان کرنے والے علماء، چند لمحے ان کی مجلس میں بیٹھ جاؤ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے۔ اور اس حدیث کو سوائے امام ترمذی کے 6 محدثین نے روایت کیا ہے کہ حضرت بلال حبشی کون سی اذان دیا کرتے تھے؟ تہجد کی۔ اور آگے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، جب فجر طلوع ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف فجر کی 2 سنتیں پڑھتے تھے۔ ہمارے ہاں فجر کے اذان کے وقت کچھ لوگ آتے، نفل پڑھے، پھر اس کے بعد سنتے پڑھی، پھر اس کے بعد فرضوں کی جماعت کے ساتھ ملے، چلے گئے۔ بعض دفعہ ملتے بھی نہیں ہیں، پہلے ہی چلے جاتے۔ ان کے لیے اذان فجر سے لے کر جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا تھا صرف سرکار 4 رکعتیں پڑھتے تھے، لیکن فجر کی نماز جب کھڑی ہو جاتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 2 رکعتوں سے بھی منع کر دیتے تھے۔ اصل حدیثیں ہم تک نہیں پہنچی، ہم نے صرف مسائل لے لیے، پڑھ لو جی کوئی حرج نہیں، یہ کر لو فلاں کر لو۔ حدیث کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
حدیث پاک کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم فجر کی 2 رکعتیں نہ چھوڑو اگرچہ تمہیں گھوڑے روند ڈالے. اتنا اس کی اہمیت ہے کہ فجر کی سنتے آپ نے نہیں چھوڑنی. اچھا وقت کتنا لگتا ہے؟ 4 منٹ 5 منٹ 3 منٹ. لیکن بندے کیا ہیں، فجر کے نماز جماعت کے وقت آتے ہیں اور پھر اس کے بعد ادا کرنے کے بعد فرض ادا کیے اور چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ آپ یہ سنتے ادا کیا کرتے تھے. فرمایا فجر کی 2 رکعتیں نہ چھوڑو چاہے تم سے گھوڑے کیوں نہیں، آپ کے اوپر سے گھوڑے کیوں نہیں گزر جاتے. اب فجر کی 2 رکعتیں جو ہے اس میں پڑھنا کیا چاہیے؟ اب یہ بڑا اہم ترین سوال ہے. اس کا جواب بالکل حدیث سے ہم لیں گے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں شہرن وکان یقرأ فی رکعتین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1 ہفتے تک میں نے غور سے دیکھا اور سنا آپ فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے اور 1 رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے. اب بہترین یہ چیز ہے ہمارے پاس، ہمیں کم از کم آخری والا سپارہ اگر پورا یاد نہیں بھی ہوتا کم از کم 20 صورتیں تو یاد ہونی چاہیے ہمیں، کم از کم. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 2 رکعتوں کو لمبا نہیں کرتے تھے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تخفیف اتنی ہوتی کہ میں اس بات پہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی کہ آپ نے سورہ فاتحہ پتہ نہیں پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. یعنی مختصر سے وقت کے اندر آپ ان 2 رکعتوں کو پڑھتے تھے. یہ نہیں ہے کہ اتنی لمبی کر دینا. اور جب مؤذن اقامت کہتا ہے تو فجر کی سنتے مکروہ، جب امام صاحب کے پیچھے بندہ کھڑا ہوا تکبیر کے لیے تو اب سنتے پڑھنا یہ مکروہ ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہ قال اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھی جائے. اس کو امام بخاری کے علاوہ محدثین کے ایک جماعت نے روایت بیان کی ہے. ادھر فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، ادھر پیچھے لوگ کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، وہ قرات بھی سن رہے ہیں اور اپنی نماز بھی پڑھ رہے ہیں. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ بڑے اہم ترین سوالوں کے جواب آپ کو میں دے رہا ہوں، اور وہ بھی قصے کہانیوں سے نہیں بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اقامت شروع ہوتی تو اس کے علاوہ فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھنے دیتے تھے، کوئی نماز نہیں پڑھنے دیتے. اور حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور فجر
کی اقامت ہو رہی تھی، نماز فجر کی اقامت شروع ہو چکی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے آپ کو گھیر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، کیا تم صبح کی نماز 4 رکعتیں پڑھتے ہو؟ اقامت ہو رہی ہے، اس نے علیحدہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو سرکار وہاں سے گزرے، میں کہ نماز کے بعد تم نے 4 رکعتیں کر لی ہیں فجر کی، تم صبح کی 4 رکعتیں پڑھتے ہو؟ اس کو شیخین نے روایت بیان کی ہے۔ یہ روایت شیخین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی زبردست اس بارے میں حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو اس نے مسجد کے کونے میں 2 رکعتیں سنت ادا کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا، اے فلاں، تم نے کون سی نماز کو فرض شمار کیا ہے، پہلی واری کو یا جو میرے ساتھ پڑھی ہے؟ یعنی تو فرض علیحدہ پڑھ رہا تھا یا میرے ساتھ پڑھ رہا تھا؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فرض کھڑے ہو جائیں، فرض نماز کھڑی ہو جائے تو پھر پیچھے سنتے نہیں ادا کر سکتے۔ بہتر یہ ہے کہ صرف اور صرف فرض نماز مسجد میں پڑھی جائے۔ اس بارے میں بھی حدیث موجود ہے کہ سنتیں گھر میں ادا کرو، نوافل گھر میں ادا کرو، اگر گھر میں اہتمام نہیں ہے تو پھر جلدی آ جاؤ، تاکہ بندے کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مؤذن نے اقامت شروع کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھینچا اور فرمایا، کیا تم صبح کی نماز 4 رکعتیں پڑھتے ہو؟ یعنی کہ یہ گمان ہو جائے کہ یہ پیچھے جو پڑھنے والا ہے یہ 4 رکعتیں کر رہا ہے، حالانکہ وہ ہے 4 ہی رکعتیں، 2 سنت ہے 2 فرض ہے، فرض 2 ہے، اصل نماز فرض ہے۔ سنتیں اگر ادا کرنا چاہتے ہو تو وہ جلدی پہلے ادا کرو، فرض اور سنت کے درمیان وقفہ ہو۔ اور پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کو فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا جب مؤذن نے اقامت شروع کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کندھے کو دبایا اور فرمایا، کیا نماز اس فرض نماز سے پہلے نہیں ہے؟ یعنی جو فرض پڑھے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہے، تم پہلے کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو اس کو طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو سوائے فرضوں کے کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اور نہ ہی فجر کی 2 رکعتیں؟ تو آپ نے فرمایا، نہ ہی فجر کی 2 رکعتیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تو پھر کدھر سے راہیں نکالتے ہیں ہم کہ کچھ نہیں ہوتا جی، پڑھ لیں، پہلے پڑھ لو بعد نہیں، فرض کھڑے ہو گئے اب بعد میں بھی نہیں پڑھ سکتے، تو سورج نکلنے کے بعد ایک جماعت کہتی ہے کہ جب سورج نکل آئے اس کے بعد پھر تم نماز 2 رکعتیں پڑھو، وہ بھی سنت نہیں ہوگا، وہ بھی نفل ہو جائے گی۔ اب ہم کیا، ہم راہیں نکالتے نہیں، ایسا یہ وہ، تو لہذا
اصل بات یہ ہے کہ ہم اصل تعلیم سے دور ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، ہم نے ان کو چھوڑ کر اپنی رائے اس کے اندر شامل کر لی ہے۔ اس معاملے میں علماء کو احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ وہ ایک امام صاحب سے پوچھا گیا کہ کسی مسئلے کے بارے میں، تو انہوں نے قرآن اور حدیث سے بیان کیا، تو انہوں نے کہا جی آپ کی کیا رائے ہے؟ اور میں تمہیں قرآن اور حدیث سنا رہا ہوں، تم میری رائے پوچھ۔ جب قرآن حدیث موجود ہے پھر کسی امام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی فرمان نہیں ہے، کوئی قول نہیں ہے، ختم ہوگی بات جب قرآن اور حدیث موجود ہے۔ ہاں اگر قرآن حدیث میں مسئلہ نہیں ملتا تو پھر اجماع امت، کسی مسئلے پر امت کٹھی ہو جائے تو ٹھیک ہے وہ کرو۔ اب یہ نہیں ہے کہ گھر والے کٹھے ہو جائیں کہ نہیں جی ہم نے ایسا کر لیں تو ایسا کر لیں تو یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا۔ بہرحال آج کے لیے اتنا کہ دو مسئلوں پر آج غور کیا ہم نے۔ ایک، فجر کی نماز جب ہو رہی ہو تو چھوڑ دو، فرض پڑھو بس۔ قامت جب شروع ہو جائے تو چھوڑ دو، قامت جماعت کے ساتھ ملو۔ اور پھر تمہیں پہلی اذان سحری کرنے سے نہ روکے، دوسری روک سکتی ہے، وہ پہلی فجر تہجد کی، جو ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اہل عرب میں آج بھی تہجد کی اذان دی جاتی ہے۔ پاکستان میں بعض کوئی کسی جگہ پر دیتا ہو، اللہ عالم، کوئی ایک اکا دکا کسی مسجد میں دیتا ہو، لیکن اگر دینا شروع کر دیں تو یہی لوگ جو آپ کو کہنے والے وہ تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ جلدی اٹھا لیا، اے خیر نہیں مولوی نو، حالانکہ یہ ہونی چاہیے، اذان تہجد ہونی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی، ہم نے بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ کیوں چھوڑی اس بارے میں ہم بھی نہیں جانتے کہ علماء نے اس پہ کیا فتویٰ دی ہے، کیوں اس کو منع کر دیا، کیوں نہیں دینے دیتے۔ ہونی چاہیے یہ اذان، تہجد کی لیدہ بندہ دے، فجر کی لیدہ دے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ کثرت کے ساتھ تہجد کی اذان دیتا ہے۔ دینی چاہیے۔ وہ کسی بھی مسلک والے دیتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں۔ جب بلال کو سرکار نے